بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا پارٹ 2۔ پارٹ 1 آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اگر آپ نے پارٹ 2 سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ پارٹ 1 پر وزٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کلاس اسٹریٹیفیکیشن۔ مطلب کلاس stratification means that society is divided into groups with varying accesses to resources and powers. These groups have differences in terms of money, culture, belief and interest, creating divisions among them. اس کا مطلب ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر رینکنگ ہو، ایک سوسائٹی کے اندر مختلف کلاسز ہوں، اور کلاسز کس کی آن دا بیسس آف ریسورسز اور پاور، مطلب کہ کس کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے تو وہ ہائی رینکنگ میں آ جاتا ہے، جس کے پاس تھوڑی پاور ہوتی ہے، کم پاور ہوتی ہے یا کم ریسورسز ہوتے ہیں تو وہ لوور لیول میں آ جاتے ہیں رینکنگ میں۔ اور اب ان کلاسز کے درمیان جو ہے پاور اور ریسورسز کی وجہ سے صرف پاور ریسورسز کا ہی ڈفرینس نہیں رہ جاتا، بلکہ ان کے درمیان منی کا ڈفرینس ہو جاتا ہے، ان کے درمیان کلچر کا ڈفرینس آ جاتا ہے، بیلیفز کا آ جاتا ہے، انٹرسٹ کا آ جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر سوسائٹی میں جو اپر لیول کے آلموسٹ جو ایلیٹ ہوتے ہیں، ان کا آلموسٹ جو کلچر ہوتا ہے وہ ویسٹرن اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی مینٹیلٹی کے مطابق، اور جو لوور لیول والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹریڈیشنل وے پر ہی چلتے ہیں۔ تو اسی طرح ان میں یہ کلچر کے بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں، منی کے بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں، بیلیفز وغیرہ کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو کلاس اسٹریٹیفیکیشن کے بارے میں ایک فیمس اسکالر ایرک کولن رائٹ نے بتایا ہے، مارکسسٹ تھیوری کو اپنے سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ کس طرح کیپٹلسٹ کنٹریز میں جو بورجیس کلاس ہوتی ہے وہ پرولٹریٹ کی کس طرح رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے۔ بورجیس وہ کلاس ہے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو رولنگ کلاس ہوتی ہے، جس کے پاس پاورز ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، اور پرولٹریٹ وہ کلاس ہوتی ہے جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے، اور ورکنگ کلاس کے کس طرح سے رولز اینڈ ریگولیشن سے جو ہے وہ رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں، اس چیز پر ایرک کولن رائٹ نے ایمفسائز کیا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کلچرل ہیجیمنی۔ In Marxist philosophy, cultural hegemony means that the ruling class controls and shapes the culture of society. They influence beliefs, values, and norms so that their viewpoint become the accepted norm. The ruling class presents their ideas as natural and beneficial for everyone, even though these ideas mainly benefit the ruling class and not all classes. اس کا مطلب یہ ہے کلچرل ہیجیمنی کا کہ جو رولنگ کلاس ہوتی ہے، جو رولرز ہوتے ہیں، وہ کس طرح اپنے ویو پوائنٹ سے جو ہے باقی کلچر کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رولر کا جو کلچر ہوگا، رولر کے جو بیلیفز ہوں گے، رولر جو چاہے گا، رولر کے جو نارمز ہوں گے، وہی وہ سوسائٹی پر امپلیمنٹ کرے گا۔ آلدو بہت سے کلچر کے لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور اگر ایک رولر کا بیلیف جو ہے وہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہوگا تو کلچرل ہیجیمنی اس کو کہتے ہیں کہ رولر اپنے بیلیفز کو امپلیمنٹ کرے گا سب پر۔ رولر یہ چاہے گا کہ سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب میری مرضی سے چلیں، میرے کلچر سے چلیں، میرے بیلیف سے چلیں۔ اگر رولر جو ہے وہ کرسچن ہوگا تو وہ یہ چاہے گا کہ باقی میری عوام بھی کرسچن ہو۔ اگر رولر مسلمان ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ میری عوام بھی مسلمان ہو۔ اگر رولر ایک چیز کو پسند نہیں کرتا اور باقی سوسائٹی کے کلچر میں وہ چیز پسند کی جاتی ہے تو رولر یہ چاہے گا کہ اس طرح سے رولر جو ہے وہ لا بنائے گا، رولز بنائے گا کہ اس کے کلچر اور بیلیفز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو اور سب اس کے کلچر اینڈ بیلیفز کو فالو کریں۔ رولر لوگوں کو، سوسائٹی کو یہ دکھانا چاہتا ہوگا کہ یہ سب ان کے بہتری کے لیے ہے، لیکن اصل میں کلچرل ہیجیمنی میں وہ رولر اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، رولر کا ہی اس میں فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ سوسائٹی میں۔ تو اس چیز کو کلچرل ہیجیمنی کہتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے کلچر، بیلیف، نارمز کو جو ہے باقی سوسائٹی پر، باقی لوگوں پر، پاپولیشن پر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اب اسی کلاس اسٹریٹیفیکیشن، سوشل اسٹریٹیفیکیشن میں ایک اور تھیوری آ جاتی ہے ایلیٹ تھیوری۔ Elite theory suggests that small group of wealthy and influential people hold the most power in the society. This power comes from the roles in companies, policy making, and financial support of organization. These elites make significant decisions in both corporate and government setting.
The theory highlights that the power is concentrated among the elites who share common interests and backgrounds while the rest of society has less influence. Elite theory contrasts with pluralism, which focus various social groups and interests having a say in decision making. अब इसका मतलब है इलीट थ्योरी में कहा जा रहा है कि एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी पीपल, एक छोटा सा ग्रुप हो जिनके पास वेल्थ हो, और वही वेल्दी ग्रुप जो है वो एक सोसाइटी को कंट्रोल करे और सोसाइटी की गवर्नमेंट बनाए, उनकी पॉलिसी मेकिंग करे और फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह सोसाइटी को सब वही प्रोवाइड करें। इलीट थ्योरी ये कहती है, इसमें कहते हैं कि जो वेल्दी पीपल होते हैं ये वेल्दी पीपल ही सोसाइटी में किरदार अदा करें और जो बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के पीपल हैं उनका गवर्नमेंट में कोई इन्फ्लुएंस ना हो, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में कोई अपना किरदार अदा ना करें। और ये इलीट थ्योरी जो है ये कंट्रास्ट है विद प्लूरलिज्म थ्योरी के। प्लूरलिज्म में क्या होता है, प्लूरलिज्म में बहुत सारी सोसाइटीज़ एक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और हर सोसाइटी को राइट होता है कि वो वोट दे और सब जो है पॉपुलेशन वो गवर्नमेंट में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन इलीट थ्योरी और प्लूरलिज्म दोनों एक दूसरे के बरअक्स हैं। इलीट थ्योरी कहते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द पीपल है, जो पॉपुलेशन है, वो गवर्नमेंट में अपना किरदार अदा ना करे, बल्कि सिर्फ वही कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी पीपल जो हैं वही गवर्नमेंट को संभालें और पॉलिसी मेकिंग करें। अब एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है इगैलिटेरियनिज्म। Egalitarianism, it is the opposite of social stratification, is a belief that focus on equality for everyone. It says that all people are equal, important and should have the same rights and fair treatment under law. This idea has influenced movements like feminism, civil rights and human rights. अब जिस तरह के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में फंक्शनलिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, होनी चाहिए, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं कि एक सोसाइटी में, एक स्टेट में इक्वालिटी होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, कोई इलीट या कोई लोअर क्लास नहीं होना चाहिए। अंडर लॉ सब के लिए लॉ सेम होना चाहिए और लॉ के नज़र में सब जो है वो बराबर होने चाहिए। और इसी इगैलिटेरियनिज्म थ्योरी की वजह से, इगैलिटेरियनिज्म कंसेप्ट की वजह से जो है फेमिनिज्म भी ग्रो हुई, ठीक है, जो फीमेल्स की राइट्स की बात करते हैं। सिविल राइट्स भी इसी की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हुए और ह्यूमन राइट्स भी इक्वालिटी पर सब इम्फसाइज करते हैं। ये तीनों जितने फेमिनिज्म है, सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, ये इक्वालिटी चाहते हैं। तो इगैलिटेरियनिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस है इन मूवमेंट्स पे। अब ये था पार्ट 2 वीडियो का। इसको समझने के लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आप मेरे चैनल में जाकर पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब